ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحة قال اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں رات بچھو سے ملا یوں کہ اس نے مجھے ڈس لیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو کہہ لیتا جس وقت تو نے شام کی تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہ تجھے نقصان نہ دے سکتا، وہ بچھو تجھے ضرر نہ پہنچا سکتا۔ گزشتہ اتوار کی مجلس میں سیم یہی دعا تھی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جو آدمی کسی مقام یا کسی جگہ پر جائے تو ایک مرتبہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، واپس جانے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو اسی ہی دعا کی یہ برکت ہے، اگر صبح بندہ ایک دفعہ پڑھ لے شام تک انسان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور اگر شام کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کو کوئی چیز ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی نوعیت کی فضیلت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کی صبح و شام اگر اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہی برکت نصیب ہوتی ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک انسان دنیا کی ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ ہم بچے سے ہوتے تھے، ابھی قرآن کریم پڑھتے تھے، تو ایک بزرگ آئے تو وہ ہماری درسگاہ میں کچھ بیان کرنے لگے، تو یاد میں آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہی دعا سکھائی تھی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگر کوئی بچہ اس کو صبح پڑھ لے شام تک اور شام پڑھ لے صبح تک، اس کو استاد کی مار بھی نہیں پڑے گی۔ تو بچوں کو تو ہر وقت قاریوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے، اللہ جانے کیا ہوگا، کیسی پٹائی کر دیں گے۔ تو یہ واقعی دعا ایسی ہے کہ اس کو اگر بچے بھی پڑھیں تو اس دن استاد کی پٹائی اور مار سے بھی بچ جائیں گے۔
کسی عورت کا شوہر خطرناک ہے، وہ جب بھی آتا ہے 2-4 لگا دیتا ہے۔ عورت اس دعا کو پڑھے، سارا دن مرد کے شر سے بچی رہے گی۔ شام کو پڑھے، صبح تک مرد کے شر سے بچی رہے گی۔ کسی کا مالک خطرناک آدمی ہے، ظالم سا ہے، ایذا دیتا رہتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ بیچارہ خادم سا بندہ ہے، یہ صبح پڑھ لے شام تک اس کی دست برد سے بھی محفوظ رہے گا، شام پڑھے اس مالک کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا صبح تک۔ اور ایک صحابی جو اسی روایت کو بیان کرتے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ان کو خود کو فالج ہوا تھا، تو شاگرد سنتے ہوئے بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے ان کو، دعا تو بڑی اچھی بتا رہے اور خود کو فالج لگا ہوا ہے۔ صحابی کہنے لگے کیا تعجب سے دیکھ رہے ہو، جس دن فالج ہوا تھا اس دن صبح دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس قدر تاثیر ہے ان کی شرور اور آفات سے بچنے میں، شرور اور آفات سے بچنے میں۔ اور یہ میں بار بار اپنے دوستوں سے بات عرض کیا کرتا ہوں، کیوں غلط فہمی ہو گئی ہمارے احباب کو، ہمارے اس دین کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ہوگا۔ ارے ہمیں ہماری اس چھوٹی مختصر دنیا کی مادی زندگی میں بھی ہمارے دین کا ہم کو فائدہ ہے۔ دنیا مادیت نے اپنی راحت و عافیت کے لیے ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں اسباب طے کر لیے، لیکن اہل دین کی عافیت کے خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ ان کو کس قدر عافیت نصیب ہے، یہ کس قدر پرعافیت زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے پاس حصول عافیت کے لیے یہ اعمال کی طاقت ہوتی، یہ اعمال ان کے حرز جان ہوتے ہیں۔ ایک مشہور بزرگ ہیں، محدث ہیں، فرمایا کرتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہم کس قدر سکون اور عافیت میں ہیں، یہ اسلحہ لے کر ہم سے چھیننے آ جائیں۔ اتنا سکون ان فقیروں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے دیکھیں کتنی آسان سی دعا ہے، صبح گھر سے نکلتے ہی سارے بچوں کو ناشتے پہ ہی کہلوا دیا، سارے پڑھ لو بھائی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، سارے پڑھ لو۔ آفات کا دور ہے، بلیات کا دور ہے، حادثات کا دور ہے۔ شام تک موج کرو بھائی، جہاں جاؤ، یہ تو اطمینان ہو گیا انشاءاللہ آج شام تک ہمارے بچے محفوظ رہیں گے۔ شام کو پھر کسی کھانے پر بھائی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، ایک دفعہ پڑھ لو، یہ چند دن کہلوانے سے ان بچوں کو عادت سی ہو جائے گی، اور ساری زندگی کتنی عافیت والی ہو جائے گی۔ کیا کچھ سکھاتے بناتے ہم اولاد کے حال و مستقبل کے لیے فکریں کرتے ہیں، ارے ان کو اعمال کے کیوں نہیں ہدیے، اعمال کی کیوں نہیں عادتیں ان کے رگ و ریشے میں جاری کر دیتے، ڈال دیتے۔ مال سے جو راحت عافیت حاصل کرتے ہیں، اول تو مال برائے راحت و عافیت ہے نہیں، مالوں کی کثرت جہاں آئی ہے وہاں فتنوں کی کثرت آئی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، مال دیندار لائے گناہ گار لائے، دین کے نام پر آئے دنیا کے نام پر آئے، فتنہ ساتھ لائے، اس کے بغیر یہ مال آئے ہی نہ، اتنی خطرناک چیز ہے۔
تو یہ کیا ہمیں راحت پہنچائے؟ اصل تو یہ اعمال ہیں، اور کتنے آسان اعمال ہیں، کتنے آسان اعمال ہیں، اور ان اعمال کی تاثیرات حاصل کرنے کے لیے کوئی نمازی ہونا بھی ضروری نہیں۔ نمازی لوگ پڑھیں شاندار اور نور علی نور ہے، ارے ہم جیسے گناہگار بھی ان اعمال کو کر کر کے اپنی زندگی پرعافیت پر راحت بنا سکتے ہیں۔ تو پچھلے مجلس میں ہم نے یہ دعا یاد بھی کرا دی تھی، یاد ہو گئی ہوگی ساتھیوں کو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کے ملاحظات پر بھی بات ہو چکی تھی گزشتہ مجلس میں، اور آج اس دعا کا ایک مبارک دعا کا ایک اور شاندار فائدہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کان فی سفر او سحر یقول سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ